الرحمن الرحیم. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں بنام کبریا کرتی ہوں، بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی ہوں. تمام تعریفیں بنام کبریا کرتی ہوں، بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی ہوں. سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، گلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، گلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے. میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں. اما بعد، کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر. دونوں جہاں میں اس سے کوئی معتبر نہیں، دونوں جہاں میں اس سے کوئی معتبر نہیں. خدا بھی بھیجتا ہے درود مصطفیٰ کی ذات پر. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، درود و سلام بھیجنا محمد و آل محمد پر یہ فقط وہ عبادت ہے جو خدا خود بھی کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی حکم دیا کہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا کرو. اور ہمارا فرض ہے کہ ہم درود و سلام کثرت سے محمد و آل محمد پر بھیجتے رہیں. آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بے شمار. محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بے شمار. بآواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا جو آج کا موضوع ہے وہ میں انہی نعروں کو بنیاد رکھ کر پھر بیان کروں گی. اکثر لوگوں کو شیعہ حضرات سے یہ گلہ رہتا ہے کہ وہ اپنی مجالس میں نعرہ تکبیر آہستہ آواز سے لگاتے ہیں، نعرہ رسالت بھی آہستہ آواز سے لگواتے ہیں، لیکن نعرہ حیدری بلند آواز سے لگاتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ارے عقل کے دشمنوں، تم لوگوں نے خود اپنی بات میں ہی، اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا کہ تم لوگوں کو بغض توحید سے نہیں ہے، تم لوگوں کو بغض رسالت سے نہیں ہے، تم لوگوں کو بغض ہے تو امامت سے ہے، تم لوگوں کو بغض ہے تو علی سے ہے. اس لیے ہمیں یہ نعرہ بلند آواز سے لگوانا پڑتا ہے تاکہ بغض علی کو ختم کیا جا سکے. یہ وہ نعرہ ہے جو بغض علی کو ختم کرتا ہے، جو منافقت جیسی بڑی بیماری کو ختم کرتا ہے. علی حق نعرہ حیدری، یا علی. ہماری مجالس میں جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ علی کیا ہے. علی کل اسلام ہے، علی کل ایمان ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. علی حق نعرہ حیدری، یا علی. بآواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت بڑے علامہ ہے علامہ آصف رضا علوی، اور بھی بہت سارے علامہ ہیں. ان میں سے ایک ہے شہید ناصر عباس ملتانی. انہوں نے کیا بیان کیا وہ آپ لوگوں کی نظر پیش کرنے لگی.
ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ آتا نہیں تمہیں ذکر رسول خدا؟ بس فاطمہ کا ذکر ہے اور حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ رسول خدا کروں بیاں؟ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں بیاں؟ کہنے لگے ہاں یہ سرور کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا شب ہجرت کا واقعہ، میں نے سنایا شب ہجرت کا واقعہ، بولے اس میں تو پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو شب ہجرت کا واقعہ، تو بولے اس میں تو پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ جہاد پیغمبر کروں بیاں؟ میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیاں؟ کہیں خندق کی بات ہے، کہیں خیبر کی بات ہے۔ بآواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے کیا آخری حج کا بیان، میں نے کیا رسول کے آخری حج کا بیان، کہنے لگے دکھتی ہوئی رگ ہے نہ چھیڑیے، پائے علی نے دوش پیغمبر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو آخری حج کا بیان، کہنے لگے اس میں تو پھر رسول کے منبر کی بات ہے۔ جانتے ہیں نا سب کہ کیا ہے آخری حج؟ آخری حج میں کیا بیان کیا تھا؟ من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، وہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ بآواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے سنایا جو آیت تطہیر کا نزول، کہنے لگے گھر کی بات ہے گھر میں رہنے دو۔ میں نے سنایا جب آیت تطہیر کا نزول، کہنے لگے گھر کی بات ہے گھر میں رہنے دو۔ میں نے کہا کہ کس طرح کروں رسول خدا کا ذکر، میں نے کہا کہ کس طرح کروں ذکر رسول خدا، کہنے احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ کس طرح کروں ذکر رسول خدا، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ علی حق نعرہ حیدری، 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 صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہنے لگے اوروں کا ذکر آتا نہیں کیوں، کہنے لگے اوروں کا ذکر آتا نہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ تو مقدس کی بات ہے۔ علی حق نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب شان امامت کیا ہے؟ امام کی شان کیا ہے؟ مولا علی کی شان کیا ہے؟ علی معنی ہے بلند، کعبہ معنی ہے بلند، نجف معنی ہے بلند۔ علی وہ سورج ہے جو بلندیوں میں طلوع ہوا، بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں ہی غروب ہو گیا۔ اب ایک چھوٹی سی سوچ میں علی جیسا بلند کیسے سما سکتا ہے؟ جیسے ایک چھوٹے سے کوزے میں سمندر نہیں سما سکتا، اسی طرح سے ایک چھوٹی سی سوچ میں علی جیسا بلند، علی ابن ابی طالب، علی بلند جو بلندیوں میں نکلا، بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں ہی غروب ہو گیا، وہ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب وہ علی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے ایک چھوٹی سی سوچ میں؟ مولا علی کی شان میں ایک شعر عرض کرنے لگی، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن
کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میری علی کو، یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میری علی کو، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد۔ اب مسلمانوں کے بزرگوں کو جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی مشکل آن پڑی تو ہمیشہ امام نے آ کر مدد کی، ہمیشہ امام کی ضرورت پڑی ہے۔ بے شک وہ تھے خلیفہ لیکن پھر بھی ضرورت امام کی پڑتی رہی ہے، کیونکہ علم ہے ان کے در کا، علم ہے امام کے پاس۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو امامت کو سمجھنا پڑے گا، دین سمجھنا ہے تو امامت کو سمجھنا پڑے گا۔ اب امامت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اب قرآن نے بتا دیا کہ میں نے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے خشکی اور تر کا ہر علم، خشکی اور تر کا ہر علم امام مبین کو عطا کر دیا۔ اب جب اللہ نے سارے کا سارا علم امام مبین کو عطا کر دیا ہے تو امام کو تو سمجھنا پڑے گا نا، امامت پر تو یقین لانا پڑے گا، امامت کو ماننا پڑے گا۔ امامت کو مانو گے تو علم حاصل ہوگا، دین سمجھ میں آئے گا، دین سمجھ میں آئے گا تو آخرت میں فلاح پاؤ گے، دین سمجھ میں نہ آیا تو آخرت میں فلاح بھی نہیں پا سکو گے۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، 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 صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب جو امام ہے وہ چھوٹی عمر میں یا بڑی کوئی فرق نہیں پڑتا، علم چھوٹے کے پاس بھی اتنا ہے جتنا بڑے کے پاس ہے۔ اب یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں کچھ واقعات بیان کروں گی۔ سب سے پہلا واقعہ امیر المومنین امام المتقین، ان کا ایک واقعہ خلیفہ دوم کے وقت کا یہ واقعہ ہے، میں وہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی، دو عورتیں آئیں کہ ان کے پاس ایک بچہ تھا، دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، دونوں کہہ رہے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے، جبکہ ایک عورت کا بچہ مردہ تھا، جب پیدا ہوا ایک عورت کا بچہ مردہ تھا اور ایک کا زندہ تھا، لیکن دونوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ تو خلیفہ دوم کے پاس یہ قصہ لے کر وہ آ گئے۔ اب یہ جو مشکل آن پڑی تھی، خلیفہ دوم کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہ تھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ اب کیا کروں، مشکل آن پڑی ہے۔ وہاں ایک حب علی جو عشق علی رکھتا تھا، جناب قمبر نے سنا کہ مشکل آن پڑی ہے تو پاس آئے، آ کر کہا کہ مشکل آن پڑی ہے تو مشکل کشا کو بلا کر لاؤں، کہا کہ اور تو کوئی چارہ نہیں، اب یہی کر سکتے ہیں۔ جناب قمبر گھر آئے، جناب امیر المومنین سے کہا کہ مولا مشکل آ گئی ہے، مشکل کشا کی ضرورت ہے خلیفہ دوم کو۔ تو میرے مولا دربار میں آئے، آ کر کہا کہ اے عمر مشکل حل کر دوں؟ بولے مولا کر دیجیے۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ مولا جانتے ہیں سب، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنی ہے، پوچھنا ہے کہ کیا ماجرا ہے، بتاؤ اپنے منہ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، کس چیز میں مدد چاہیے، کس چیز میں میری ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا یہ دو عورتیں آئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم ہیں اس بچے کی ماں، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں اس کی ماں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اس کی ماں۔
تو مولا نے کہا کہ جناب قمر کو حکم دیا، قمر بچے کو لو۔ اب جب دونوں ہی نہیں مان رہی تو بچے کو لو اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک ماں کو دے دو اور ایک ماں کو دے دو۔ جناب قمر نے تلوار اٹھائی، بچے کو پکڑا اور تلوار مارنے ہی لگے تھے کہ ایک عورت تڑپ کر بولی کہ نہیں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کا ہے، اس کو دے دو، یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کا ہے، اس کو دے دو۔ امیر المومنین مسکرائے۔ امیر المومنین نے کہا میں جانتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنی ہے۔ پھر بھی میں نے پوچھا، میں نے اس کو حکم دیا، قمر کو حکم دیا اور ماں تڑپ اٹھی، جس کا یہ بچہ تھا وہ ماں تڑپ اٹھی کہ نہیں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، پھر چاہے وہ کسی اور عورت کے پاس ہی رہے لیکن زندہ تو رہے گا نا۔ تو میرے مولا نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے، دے دو اسے۔ تو ایک صحابی تھا جو چمچہ تھا خلیفہ دوم کا، اس نے کہا کہ قمر اگر وہ عورت نہ تڑپتی تو کیا تم 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے؟ تو جناب قمر نے کیا خوب کہا، جناب قمر نے کہا کہ ہاں بے شک میں کر دیتا، بے شک میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کون ہے، بچہ ہے یہ کیا ہے، میں نے صرف یہ دیکھا کہ میرے مولا نے حکم کیا دیا ہے مجھے۔ اگر میں حکم نہ مانتا میں تو دائرہ اسلام میں ہی نہ رہتا، میں تو کافر ہو جاتا۔ بابا سے بلندر صلوات اللہم صلی علی حق نعرہ حیدری، 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 صلوات۔ اب تب خلیفہ دوم نے کہا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام کی ضرورت پڑتی ہے ہر دور میں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، صلی اللہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو تب ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں حج کر رہا تھا تو مجھ سے ایک پرندے کے 7 انڈے ٹوٹ گئے، مولا بتائیے اب میں کیا کروں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے حسن بیٹھے ہیں، میرے حسن سے پوچھ لو کیا ہے۔ تو اب جناب حسن علیہ السلام کے 4 برس کے تھے تو امام، عمر نہیں دیکھتے، علم دیکھنا ہے، تھے تو امام۔ مولا نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مولا مجھ سے انڈے ٹوٹ گئے۔ کہا کتنے؟ کہا کہ 7 انڈے ٹوٹ گئے۔ مولا نے کہا کہ اب کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ 7 اونٹنیاں خریدو جو حاملہ ہوں اور ان کے جب بچے پیدا ہو جائیں تو اونٹنیاں تم رکھ لینا اور بچوں کا کفارہ ادا کر دینا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا میں ایسے ہی کروں گا۔ اب رسول خدا تو سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی حجت تمام تھی اور کہا کہ بیٹا جو یہ اونٹنیاں خریدے گا اگر اس میں سے کوئی اونٹنی حاملہ نہ ہوئی تو کہا کہ نانا جو انڈے ٹوٹے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سڑ گیا ہو تو اگر وہ خالی بھی ہوئی، اگر وہ پیدا نہ بھی کر سکی بچے کو تو انڈا بھی تو خراب ہو سکتا ہے، انڈے میں سے بھی تو بچے نہیں نکل سکتے۔ انڈا توڑا کیونکہ وہ بچے اس میں سے نکلنے تھے، اب جب انڈا ہی خراب ہو گیا تو اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا۔ تو مولا نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام کی عمر بے شک 40 برس کی ہو یا بے شک 4 برس کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، امام 40 برس میں بھی امام ہے اور امام 4 برس میں بھی امام ہے۔ باوازی بلندر صلوات اب آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ پیش کر دوں، جناب محمد تقی علیہ السلام کا۔ میرے مولا صلی اللہ محمد میرے مولا 9 برس کے راستے سے جا رہے ہیں کہ جو خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، بادشاہ مامون رشید، اس کے جو سپاہی تھے آئے آ کر کہنے لگے راستہ خالی کر دو، بادشاہ کا گزر ہوگا یہاں سے۔
تو سب نے راستہ خالی کر دیا. میرے مولا جہاں سے جا رہے تھے وہیں سے گزرتے چلے گئے. تو جب اس کا قافلہ وہاں پہنچا، جب اس کی سواری وہاں پہنچی، اس نے دیکھا کہ ایک 9 برس کا بچہ ہے وہ اپنے راستے چلا جا رہا ہے. کیا اس کو نہیں پتا چلا کہ بادشاہ نے گزرنا ہے یہاں سے؟ کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے یہاں سے آنا ہے؟ اس نے اپنی سواری روکی، مولا سے پوچھا، مولا تقی علیہ السلام سے کہا کہ اے لڑکے، کون ہو تم اور اپنے راستے سے چلے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں نے یہاں سے گزرنا ہے؟ میرے مولا نے کہا مجھے پتا تھا، لیکن میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا. میں اپنے راستے میں جا رہا ہوں، میں اپنے راستے پہ جا رہا ہوں، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا. تو میرے مولا نے کہا کہ اچھا. اس نے کہا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کون ہے؟ کون ہے جو مجھے ایسے جواب دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قمر بنی ہاشم ہے. اس نے کہا کہ لگ بھی رہا تھا جیسے اس کے چلنے کا انداز تھا، جیسے یہ مجھے جواب دے رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ قمر بنی ہاشم ہے، کیونکہ وہی ہیں جو بے خوف و خطر چلتے ہیں، بے خوف و خطر بولتے ہیں، وہی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیوں نہ اب آزمایا جائے، ان کا علم دیکھا جائے. تو اس کا بعد اچانک ایک مچھلی لے کر اس کے پاس پہنچا، کہا کہ آپ امام ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں امام ہوں. کہا کہ پھر بتائیے کہ یہ جو باز میری اپنے منہ میں مچھلی لے کر آیا ہے وہ کون سی مچھلی ہے، کہاں سے لے کر آیا ہے؟ مولا نے کہا کہ یہ فلاں جھیل سے لے کر آیا ہے، اور یہ وہ مچھلی ہے جو بخارات جب ہوا میں اڑتے ہیں تو یہ پروں والی مچھلی ہے، یہ بھی ساتھ ہوا میں اڑتی ہے. تو کہا کہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ اسی جھیل کی مچھلی ہے اور یہ وہی مچھلی ہے؟ تو مولا نے کہا کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کی ماں نے کتنے انڈے دیے، اس میں سے کتنے بچے نکلے، اس میں سے کتنے انڈے خراب ہو گئے، کتنے انڈوں میں سے بچے نکلے. میں ہر بات بتا سکتا ہوں، میں اس جھیل کی ہر بات بتا سکتا ہوں کہ اس میں کتنی مچھلیاں ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا. تو وہ راستے میں جاتا ہوا سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ مولا سے کر دوں، جبکہ دشمن اہل بیت تھا، لیکن پھر بھی علم کی وجہ سے اپنی بیٹی کو ان کے گھر میں دینا چاہتا تھا. علی حق نعرہ حیدری، 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 صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کا باپ امام موسیٰ علیہ السلام کا قاتل تھا جس نے امام کو شہید کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو ان کے گھر میں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو علم ان کے پاس ہے، جو علم ان کے در پہ ہے، وہ کسی اور در پہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے وزیروں سے صلاح مشورہ کروں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا. تو جب وہ آیا، وزیروں نے کہا کہ مولا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ یہ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، 9 برس کے ہیں، تو ان کے پاس تو اتنا علم نہیں ہو سکتا. کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بادشاہ نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، علم دیکھ لیتے ہیں ہے یا نہیں، اگر ہوا تو میں کر دوں گا شادی. تو ٹھیک ہے، بلایا گیا، سارے قاضیوں کو بلایا. ایک تھا اقسم بن یحییٰ، بہت بڑا قاضی القضاء تھا، اس کو بلایا، جو ہارون کے دور میں بھی تھا اور مامون کے دور میں بھی تھا. اس کو بلایا دربار میں اور امام تقی علیہ السلام کو خط بھیجا کہ ہمیں آپ کا علم دیکھنا ہے، ہمیں آزمانا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے یا نہیں. تو مولا کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ مولا آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیے، یہ دشمن ہیں، یہ دشمنی اہل بیت ہیں. مولا نے کہا کہ نہیں، اگر بات کوئی اور ہوتی تو بے شک نہ جاتا، لیکن بات ہے علم کی تو مجھے جانا پڑے گا. تو میرے مولا وہاں سے نکلے، اپنی سواری تیار کروائی اور سواری پہ رخصت ہوئے. تو جب وہاں پہنچے تو جو تھا اقسم بن یحییٰ وہ بیٹھا تھا، اس کو ابھی معلوم نہ تھا. تو جب وہ بیٹھا تھا بہت غرور کے ساتھ بیٹھا تھا کہ میں بہت علم رکھتا ہوں، میرے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کہنے لگا کہ اے لڑکے، کیا سوال شروع کروں؟
مولا نے کہا بے شک کرو. مولا نے کہا کرو. اب اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ یہ مسلمان بچہ ہے، کوئی مسلمانوں کی جو ہے فرائض ان میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں. اس نے کہا کہ جب حج کا واقعہ تھا کہ حج ہو رہا تھا، ایک انسان نے وہاں حج کرتے کرتے ایک شکار کر لیا، تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ مولا نے کہا کہ پہلے یہ تو بتا، پہلے اپنا سوال تو درست کر لے، پہلے یہ تو بتا کہ وہ شکار جو کیا تھا وہ پرندے کا تھا یا جانور کا تھا؟ وہ شکار دن ٹائم کیا تھا یا رات ٹائم کیا تھا؟ وہ شکار جب کر رہا تھا وہ احرام میں تھا یا احرام اتار دیا تھا؟ وہ شکار جب کر رہا تھا تو وہ کس حالت میں تھا؟ ایسے 35 سوال جو مولا نے اقسم سے کیے تو اقسم خاموش ہو گیا. اقسم اب بول نہیں رہا تھا، وہ بس دیکھ رہا تھا، مولا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، بس دیکھتا ہی جا رہا تھا. تو ہارون نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے، آپ یہ جو 35 سوال آپ نے کیے ہیں سب کے کفارے بتا دیجئے کہ کیا ہے. تو اب میں قصہ مختصر کروں گی اور میرے مولا نے 35 کے 35 کفارے اس کو بتائے. وہ صرف اقسم دیکھتا رہ گیا. تو مولا نے کہا کہ کیا اب میں کوئی سوال کروں؟ کیا اب میں بھی کوئی سوال کروں؟ اقسم نے کہا ڈرتے ہوئے کہ جی کر لیجئے مولا. پہلے یہی شخص کہہ رہا تھا، پہلے یہی شخص اے لڑکے کہہ رہا تھا، اب یہی کہہ رہا ہے کہ مولا کر لیجئے، مولا سوال کریے. تو میرا مولا نے کہا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ 3 مرد ہیں ایک کمرے میں. ایک مرد جو ہے وہ اس کا شوہر ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے اور ایک نے روزہ رکھا ہے. اب اچانک دستک ہوتی ہے اور وہ عورت باہر جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے. جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو جو شخص اس کا شوہر تھا وہ شوہر نہ رہا، نکاح نہ رہا اس کا، جس نے روزہ رکھا تھا اس کا روزہ نہ رہا، جو نماز پڑھ رہا تھا اس کی نماز نہ رہی. اب کیا وجہ ہے؟ کیا ہوا ایسا کہ ایسا ہو گیا؟ اب سب خاموش ہیں، اب سب بھی خاموش ہیں. اس کو تو کچھ پتا نہیں چل رہا کہ یہ سوال کیا کر دیا مولا نے. تو مولا سے کہا گیا کہ آپ ہی بتا دیجئے مولا، یہاں کسی کو نہیں پتا، آپ بتا دیجئے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک ساتھ یہ تینوں کام ہو گئے، نکاح ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، ایسا کیا ہوا؟ تو مولا نے کہا کہ اس عورت نے دوسری شادی کی تھی. اس عورت کو خبر ملی تھی کہ میرا جو شوہر ہے وہ جہاد میں شہید ہو گیا، تو اس نے دوسری شادی کری. جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کا شوہر تو زندہ ہے. جب اس نے دیکھا کہ میرا شوہر زندہ ہے تو جو نکاح کیا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور جو وہ روزہ رکھا تھا وہ اس کے شوہر کا قضا روزہ تھا، اور قضا روزہ اس کا رکھا جاتا ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن اب وہ شوہر زندہ تھا، روزہ ٹوٹ گیا. وہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ قضا نماز شوہر کی پڑھ رہا تھا. تو جب وہ شوہر ہی آ گیا، شوہر زندہ ہے تو قضا نماز کیسی؟ نماز ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں مانتا ہوں کہ میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو سب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. سب نے کہا کہ بادشاہ تمہاری بات ٹھیک تھی، بے شک امام 9 برس کے ہوں یا زیادہ عمر کے ہوں، امام تب بھی امام ہے، امام اب بھی امام ہے. ان کے پاس جتنا علم تب تھا پہلے سے لے کر آخری امام تک، امام محمد تقی تک ابھی بھی اتنا ہی علم ہے. صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس زیادہ علم نہیں ہے بلکہ امام محمد تقی کے پاس بھی علم ہے. تو اس نے کہا کہ اب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. اس نے شادی کر لی. اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امام جو ہے، امام کی اگر امامت کو نہ مانو گے تو علم سے محروم رہ جاؤ گے، کیونکہ علم ہے ان کے در کا. علم اگر حاصل کرنا ہے، دین اگر سمجھنا ہے، امامت اگر سمجھنی ہے تو ان کے در پر تو جانا پڑے گا. بآواز بلند تر صلوات. اب قرآن میں اللہ نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ امامت کا مقام و منزلت کیا ہے. امامت کی جو مقام ہے، جو مقام ہے امامت کا وہ کیا ہے، اس کی کیا منزلت ہے، کیا شان ہے امامت کی. یہ سمجھانے کے لیے ابھی میں ایک قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں. اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، اب میری زبان سے بھی سن لیجیے. یہ قصہ ہے فرعون اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نبی تھے. جو فرعون تھا وہ اپنی قوم کا امام تھا. جو فرعون تھا وہ اپنی قوم کا امام تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سچے امام تھے اور رہبر تھے. سچے امام اور رہبر تھے موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے چاہا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے, ان کو شہید کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہجرت کا حکم ہوا ہے, تیاری کر لو. سب نے تیاری کی, ہجرت کی. جب آگے آگے جا رہے تھے تو ایک شخص نے پیچھے دیکھتا ہے کہ فرعون کا لشکر بھاری تعداد میں بہت بڑی فوج لے کر ان کے پیچھے آ رہا ہے. اس نے کہا کہ اے موسیٰ اب کیا کریں, اتنی بڑی فوج ہمارے پیچھے آ رہی ہے. اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے, بے شک میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ چلتے گئے, سامنے دریائے نیل آ گیا. وہ پھر گھبرا گئے, کہا کہ اب کیا کریں موسیٰ, پیچھے اتنی بڑی فوج ہے, آگے دریائے ٹھاٹھے مار رہا ہے, اب کیا کریں, اب کیسے یہ عبور کریں گے راستہ, یہاں تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے گزرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ فکر نہ کرو, غم نہ کرو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, میرا اللہ ہماری مدد کرے گا. تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا اور 12 راستے بن گئے. ان راستوں میں سے روشن دان بھی بن گئے. اور جناب موسیٰ نے کہا کہ چلو ان راستوں میں سے چلتے جاؤ, اپنا اپنا قبیلہ ایک ایک راستے سے گزرتا جائے اور باتیں بھی کرتا جائے اور پرسکون ماحول کے ساتھ یہ راستہ عبور کرو. جب بہت سکون کے ساتھ وہ جا رہے تھے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ فرعونی لشکر بھی انہی راستوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. وہ پھر ڈر گئے, کہا کہ موسیٰ فرعونی لشکر تو پھر پیچھے آ رہے ہیں, اب ہم کیا کریں گے. کہا کہ بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے, فکر نہ کرو, تم یہاں سے صحیح سلامت گزر جاؤ گے, وہ غرق ہو جائیں گے. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری فرد جو تھا وہ باہر نکلا. ادھر سے فرعون کا آخری جو فوج کا سپاہی تھا وہ اندر داخل ہوا تو دریائے نیل چل پڑا. دریائے نیل کا چلنا تھا وہ سب کے سب غرق ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے سارے جتنے بھی ہیں میرے قبیلے کے لوگ تھے وہ سارے آ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے گنتی شروع کی. جب دیکھا کہ ایک شخص زیادہ ہے, ایک شخص تو زیادہ ہو گیا, اب وہ کون ہے, کیونکہ اب فرعونی لشکر اور موسیٰ کے لشکر کے علاوہ تو کوئی انسان نہیں تھا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زیادہ ہو جائے. تو جب دیکھا کہ وہاں کون کھڑا ہے, وہاں سامری جادوگر تھا جو فساد کی جڑ تھا, جو اتنے گناہ کرتا رہا لیکن وہ کیسے غرق ہونے سے بچ گیا. موسیٰ نے کہا کہ اے سامری تو کیسے بچ گیا, تو فرعون کے لشکر میں تھا نا. اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے موقع پا کر اپنا امام بدل لیا تھا. میں نے فرعون کی امامت چھوڑ دی تھی, میں نے چھوڑ دیا تھا کہ وہ میرا امام ہے, میں نے مان لیا تھا کہ تو میرا امام ہے. بے شک ابھی بھی وہ منافقت کے ساتھ کہہ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ غرق ہونے سے بچ گیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہر دور میں جو لوگ ساتھ رہتے ہیں بے شک وہ منافق تھے لیکن وہ دنیا کے عذاب سے بچ گئے, دنیا کی مشکلات سے بچ گئے. بے شک وہ بچ گئے لیکن آخرت میں نہیں بچ پائیں گے. آخرت میں منافق سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے. آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اس نے کہا کہ میں نے امام بدل دیا تھا. اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی, جس راستے سے گزر کر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آیا تھا اسی راستے سے گزر کر فرعون کا لشکر بھی آیا تھا لیکن وہ غرق ہو گیا. فرعون کا لشکر غرق ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بچ گیا. اب یہ کیا وجہ ہے؟ اب میں ایک بہت بڑا جملہ کہنے جا رہی ہوں, میری ماں اور بہنوں کو سمجھ میں آیا تو یہ بہت بڑا جملہ ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟
کہ راستے نہیں بچایا کرتے، رہبر بچایا کرتے ہیں۔ اب اگر رہبر سچا ہوگا تبھی بچ پاؤ گے، رہبر جھوٹا ہوگا تو کیسے بچ پاؤ گے؟ تو کبھی نہیں بچ پاؤ گے، فلاح نہیں ہوگی، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ اگر منافقت رکھ کر ان کے ساتھ مل بھی جاؤ گے تو دنیا میں تو فلاح پالو گے لیکن آخرت میں نہ پا سکو گے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، بی بی کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، بی بی سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، مولا حسین کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں آخری ایک جملہ کہوں گی اور اپنی مجلس کا اختتام کروں گی، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ایک موسیٰ، ایک امام جب 12 قبیلوں کو بچا سکتا ہے تو ہمارے پاس تو 14 ہیں، کیا وہ 14 ایک قوم کو، ایک پوری قوم کو بچا نہیں پائیں گے؟ بے شک وہ بچائیں گے۔ اسی لیے میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری اہل بیت، میری عطرت، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، اگر فلاح چاہتے ہو تو اس میں سوار ہو جاؤ، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو، دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں اس در پر آنا پڑے گا، امامت کو سمجھنا پڑے گا۔ امامت سمجھ میں آئے گی تو دین سمجھ میں آئے گا، دین سمجھ میں آئے گا تو آخرت میں فلاح پا سکو گے، ورنہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزت جو بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی، جتنا بلند مرتبہ تھا اتنی ہی بڑی مصیبت تھی۔ اب امام سجاد علیہ السلام انہوں نے کہا کہ جو میرے بابا کے مصائب سنتے ہو اس پہ گریا کیا کرو، اگر آنسو نہیں نکل رہے تو رونے والا منہ بنا لو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتا تو اپنا چہرہ نیچے جھکا لو، اپنا سر نیچے کر لو، اپنی نظریں جھکا لو۔ کبھی بھی مجلس سے جا کر یہ مت کہنا کہ آج میں نے بہت غصہ دیا مولا کو، کیونکہ جو 40 برس تک خون کے آنسو روتا رہا اس نے آخری ٹائم پر یہ کہا سوئے کربلا منہ کر کے کہ بابا میں آپ کو پرسہ نہ دے سکا، بابا میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا، بابا میں عزاداری نہ کر سکا۔ 40 برس تک خون کے آنسو روتے رہے لیکن پھر بھی کہا کہ میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا۔ عزیزان محترم، عزاداران حسین، وقت صرف رونے کے لیے یہ 2 جملے ہی کافی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عشق ہوا کائنات میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ عشق ہوا خدا کو رسول کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، تو اس نے پوری کائنات اپنے محبوب کے عشق میں بنا دی، پوری کائنات تخلیق کر دی۔ عشق ہوا حسین کو خدا کے ساتھ تو اس نے اپنی کل کائنات خدا کی راہ میں لٹا دی، اس نے اپنی کل کائنات خدا کے عشق میں لٹا دی۔ اب رونے کے لیے صرف 2 ہی جملے کافی ہیں۔ امتحان حسین ختم شد، امتحان حسین ختم شد، امتحان زینب شروع۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین کا جو امتحان تھا وہ وقت ختم ہو گیا۔ اب جو امتحان ہے، اب یہ جو محرم کے ایام چل رہے ہیں، یہ اس میں کس کا امتحان ہے؟ اس میں بی بی زینب کا امتحان ہے، اس میں مولا سجاد کا امتحان ہے۔ ان کا امتحان کیسے ہے؟ وقت
جب مولا شہید ہو گئے، وقت یس جب مولا شہید ہوئے تو بی بی زینب نے نماز مغربین پڑھنا چاہی. ادھر بی بی نے اللہ اکبر کہا، ادھر ام کلثوم نے آ کر ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ بی بی خیموں میں لوٹنے کے لیے فوج آ گئی، خیموں میں لوٹنے کے لیے فوج آ گئی. بی بی نے نماز چھوڑی اور خیموں کی طرف بھاگنا شروع کیا. بی بی نے مستورات کو اکٹھا کیا، بی بی نے جتنے بچے تھے، جتنے یتیم تھے، سب کو اکٹھا کیا، سب کو اپنے پاس کیا اور پھر سے نماز پڑھنا شروع کی. بی بی نے کہا اللہ اکبر. بی بی ام کلثوم نے پھر سے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بی بی خیموں میں آگ لگ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی اور خیموں میں امام سجاد علیہ السلام ہے. ہمارا سجاد خیموں میں ہے، غش کی حالت میں ہے، وہ بیمار ہے، اس کو نہیں پتا کیا ہو گیا، اس کو نہیں پتا ہم اجڑ گئے، اس کو نہیں پتا ہم لٹ گئے. تو بی بی زینب نے بھاگنا شروع کیا، خیموں کی طرف بھاگنا شروع کیا. بی بی تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے. اب ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اپنے بھائی سے وعدہ جو کر لیا تھا کہ امامت کو بچا لوں گی، امامت کو بچا لوں گی، اپنی پوری نسل دے دوں گی، لیکن امامت کو کچھ نہ ہونے دوں گی. اے بھائی تمہاری نسل کو کچھ نہ ہونے دوں گی. اب بی بی جب خیموں میں آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ امام سجاد غش میں پڑے ہیں، بستر امام سجاد کو آگ لگی ہے. بی بی نے امام سجاد کا کندھا پکڑا اور ہلایا، کہا کہ اے بیٹا سجاد اٹھو، ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہمیں لوٹ لیا فوج اشکیا نے. اٹھو اور دیکھو کہ پھوپھی کے سر پہ ردا نہیں ہے، دیکھو کہ پھوپھی کے سر پہ ردا نہیں ہے. جب یہ سننا تھا مولا سجاد کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پھوپھی اماں بغیر چادر کے، بغیر ردا کے سامنے کھڑی ہے. تو مولا سجاد کا بے ساختہ آنکھوں پہ ہاتھ چلا گیا، کیونکہ میرے مولا غیرت کے شہنشاہ ہیں، میرے مولا غیرت کے شہنشاہ ہیں. انہوں نے کبھی اپنی پھوپھی اماں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کبھی کسی کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا. انہوں نے جتنا ہو سکے پردے کا اہتمام کیا تھا. جب دیکھا کہ پھوپھی اماں بغیر پردے کے ہیں، مولا تڑپ گئے کہ کہا کہ کیا ہوا پھوپھی اماں؟ عباس کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ آپ کا پردہ کہاں ہے؟ بی بی نے کہا القصہ مختصر، میں اور تو کچھ نہیں بتا سکتی، یہی کہوں گی کہ اب تم ہو وقت کے امام، اب تم ہو وقت کے امام. میرا بھائی نہ رہا، میرا غازی نہ رہا، میرا اکبر نہ رہا، میرے اولو محمد نہ رہے، میرا قاسم نہ رہا. سب کچھ لوٹ لیا فوج اشکیا نے، سب کچھ لوٹ لیا اسرائیلیوں نے، سب کچھ لے لیا ہمارا. اب خیموں پر حملہ کر دیا. اب دیکھتے کیا ہے؟ اب بی بی زینب نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس ردا نہیں ہے. اے بیٹا سجاد، اب تم ہی بتاؤ، کیا میں اس آگ میں جل کر مر جاؤں یا باہر آؤں؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں، جان بچانا ہمارا فرض ہے، جان بچانا ہمارا فرض ہے. آپ جان بچائیے، اپنے بالوں سے پردہ کر کے باہر آئیے. بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے. بی بی نے اپنے بالوں سے پردہ کیا اور باہر آئی. ایک 4 سال کی معصومہ ہے جو ابھی بھی خیمے میں کھڑی ہے. مولا سجاد نے کہا کہ سکینہ باہر کیوں نہیں آتی؟ کرتا جل رہا ہے، باہر آ جاؤ. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں کے بال لمبے ہیں، پھوپھیوں کے بال لمبے ہیں، ماؤں کے بال لمبے ہیں، وہ تو باہر آ جائیں گی، وہ تو چہرہ چھپا لیں گی، لیکن میں کیا کروں؟ میرے تو بال لمبے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو مولا سجاد نے کہا ہاتھوں سے چہرہ چھپا لو. ادھر سے بی بی سکینہ بھی باہر آ گئی. اب شروع ہوا سفر کوفہ، کربلا سے کوفہ تک کا سفر اور پھر کوفہ سے شام تک کا. کہتے ہیں کہ جو کوفہ والے ہیں ان کو بے وفا کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا. وہ سب جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ بی بی زینب کون ہے، وہ شہزادی کونین ہے. ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں آئی تھی، شہزادی بن کر آئی تھی. کوفہ والا سب جانتے تھے،
لیکن شام کے جو لوگ تھے ان کو بے حیا کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شام کے جو حالات تھے، کہیں مجمع تھا شرابیوں کا، دربار تھے، گھوڑ سب وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ بے حیا تھے. انہیں کوئی علم نہ تھا پردے کا، انہیں کوئی علم نہ تھا کہ بیویوں کی رضا ہے، بیویوں کا پردہ ہے. یہ وہ ہیں جن کے گھر سے پردہ شروع ہوا تھا. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا قافلہ دربار شام میں پہنچا تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہے، بالکل باپردہ ہے اور بہت شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے ساتھ